السلام علیکم ویور، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. میں ہوں افضل خان، دبئی یو اے سے. جی ویور، اور عروج میں ابھی جو ولاگ بنا رہا ہوں اس پہ ریئیکشن دوں گا. یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ان کو ماشاءاللہ پوری دنیا جانتی ہے. اور یہ کوئی یہ ایسی عظیم شخصیت تھی. جب تک یہ رہے، ابھی اللہ پاک کے پاس چلے گئے. اللہ پاک ان کو غریب کے رحمت کرے، ان کے لیے دعا گو ہے، ان کی مغفرت کرے. جب تک رہے انہوں نے کوئی تفرقے کی بات، کوئی کسی کی لڑائی جھگڑے کی، کوئی الزام تراشی، قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہے. تو آج ہم ان کو سنتے ہیں. ہم عام لوگ ہیں، ہمیں سیکھنا چاہیے. انسان کو اللہ پاک نے بھیجا ہے ہر لمحے سیکھنا، اور مکمل کوئی نہیں ہے. کوئی انسان عروج نہیں کہہ سکتا کہ میں مکمل ہوں. آخری دم تک سیکھنا چاہیے اور سیکھنا ضرور چاہیے. اللہ پاک نے ہمیں یہاں انسانوں کی اکثریت تو ان پر مشتمل ہے جو بے حس ہوتے ہیں، جو ہو جائے ڈھیٹ انسان. کسی چیز کی کوئی خاص، بس اپنی فکر ہے، اپنے وطن اور فرض کے تقاضے ہیں، مال جمع کرنا ہے. اس سے آگے کوئی اور فکر نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی احساسات نہیں. کون بے حس ہوتے جن کو فکر ہی کوئی، جس کو فکر نہیں. ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمیں کیا ہوگا، ہمیں کیا، ہم کسی کے ذمہ دار تو نہیں. لا ابالی، جیسے آ چکا ہے پچھلی صورت میں، من بخل واستغنی استغنا. ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے تو ایک اقلیت انسانوں کی ایسی ہوتی ہے جن کے لیے میں دو لفظ استعمال کر رہا ہوں، ذہین اور حساس. ذہین اور حساس لوگوں میں قبض اور بسط کی کیفیت، یہ مختلف سائیکلز ہیں جو آتی رہتی ہیں. کبھی طبیعت میں پشمردگی ہے، دل بجھا ہوا سا ہے، کچھ نا امیدی سی ہے، خود اپنے اوپر اعتماد کی کمی محسوس ہو رہی ہے. مجھ میں صلاحیت نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. اب تک جو کچھ کیا اسباب بھی ہے، امنگ بھی ہے، امید بھی ہے، روشن پہلو نظر آ رہے ہیں. قبض کی کیفیت میں تاریک پہلو نظر آتے ہیں، مایوسی کے پہلو نظر آتے ہیں، پیسیمزم کی کیفیت. اور یہ جو بست کی کیفیت ہے، اس میں روشن پہلو. دیکھو یہ بھی تو ہے نا، آخر یہ بھی تو ہوا ہے، اور بھی ہو سکتا ہے. آخر اب تک میں نے یہ کام بھی تو کر لیا، آگے بھی مشکل آسان ہو سکتی ہے. یہ دو کیفیات ہیں قبض اور بسط کی، جن کو کہ صوفیاء کرام نے یہ اصطلاحات کی عنوان دیے، قبض اور بسط. جتنی انسان کے اندر حساسیت کی کیفیت زیادہ ہوگی، ذہانت زیادہ ہوگی، اتنا ہی یہ جو ویوز ہیں اس کی ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہوتی ہے. کم ذہین انسان ہے، کم حساس ہے، آئیں گے تو صحیح ہے، لیکن یہ کہ وہ ویو جو ہے اس کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے اس کے اندر اوپر اور نیچے کی کیفیت زیادہ نہیں ہوگی. لیکن جتنا یہ معاملہ بڑھتا ہے، یہ جو ویو ہے اس کے ایمپلیٹیوڈ بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن نارمل انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ حدود کے اندر رہے. اسی کی ایک کیفیت جو ہے ایب نارمل جب ہو جاتا ہے، یہی ہے جو جدید ہماری جو سائیکولوجیکل میڈیسن ہے اس میں اسے مینیکس ڈپریسو سائیکوسس کہا جاتا ہے. مایوسی ہوئی تو اتنی ہوئی کہ جیسے کمر ٹوٹ کر رہ گئی. اور اسی میں ہوتی ہے خودکشیاں، خودکشی کر جاتا ہے، ڈپریشن. کچھ روشن پہلو نظر ہی نہیں آ رہا. اور جب کیفیت ہوتی ہے انشراح کی تو آدمی خوب بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، امنگ ہے، محنت ہے، امیدیں ہیں. اب ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا. عجیب ہے یہ. اصل میں مجھے کچھ تجربہ بھی ہوا ہے. ہمارے خاندان میں بھی یہ مرض موجود رہا. میرے والد مرحوم کافی طویل عرصے اس مینیک ڈپریسو سائیکوسس کے مریض رہے. کچھ ہوتا ہے یہ معاملہ. ویسے بھی شاید ہمارا خاندان جو ہے اس کیٹیگری میں آتا ہے جس میں ذہانت نسبتاً کچھ زیادہ ہے، حساسیت بھی نسبتاً کچھ زیادہ ہے. یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص جو ہے یہ فلسفے کے طور پر اختیار کر لے کہ اپنے آپ کو ڈھیٹ بنا لینا ہے، یہ فلسفہ بھی بن سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آدمی چھوڑ دے اپنی طبیعت کو تو یہ دونوں کیفیات آتی ہیں. انہی کیفیات میں اگر یہ جو اپورڈ اینڈ ڈاؤنورڈ موومنٹ ہے یہ ایک حد سے نکل جائے تو یہ بیماری ہے مینیک سائیکوسس، مینیک ڈپریسو سائیکوسس. اس میں جب آدمی ہوتا ہے وہ اپر کیفیت میں تو اس کے اندر بڑی عظیمت ہے، روشنی ہے، امید ہے،
لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے، حق بول رہا ہے، خوب جو ہے محفل کے اندر، اب وہ محفل میں اسے دلچسپی محسوس ہو رہی ہے اور اسے ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا ہے، خود اپنے وجود کا بھی روشن پہلو، دوسروں کے وجود کا بھی، دوسروں کی بات میں سے بھی وہ اچھا پہلو تلاش کریں گے، وہ برا پہلو تلاش نہیں کریں گے۔ جب دوسری کیفیت ہے ڈپریشن کی، ہر ایک کی بات میں کوئی برائی نظر آئے گی، کوئی اس کی نیت کا فطور ہے، کوئی فساد ہے، کوئی یہ جو ہے بدنیتی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے، کوئی خیر کہیں ہے ہی نہیں، برائی ہی برائی ہے، مایوسی ہی مایوسی ہے، بدلی ہی بدلی۔ یہ ہے در حقیقت وہ کیفیت، اس کو غالب نے بہترین انداز میں تعبیر کیا ہے۔ ذہین اور حساس انسانوں میں ان کی جو ترقی ہے وہ انہی مراحل سے ہو کر گزرتی ہے۔ ہر قبض کے بعد جب بست آتا ہے تو آگے ترقی ہوتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں بائی لیپس اینڈ باؤنڈس۔ آدمی جو ہے چھلانگ لگاتا ہے، گویا کہ ایک درجہ جو پہلے تھا اس سے آگے درجہ انسان کا جو ہے اس سے بلندر پوزیشن پر انسان پہنچتا ہے۔ ہر قبض کے بعد جو نیا بست آتا ہے وہ ایک نئی کیفیت، نئی شان، نئی بلندی، نئی رفعت لے کر آتا ہے۔ اس کو غالب نے تعبیر کیا ہے بہت خوبصورت انداز میں، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور۔ یہ ہے وہ معاملہ جو ان آیات مبارکہ کے پس منظر میں ہے۔ اسی لیے اب میں آپ کو اس کا حوالہ دے رہا ہوں، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ بات فرمائی ہے کہ حالت قبض اگر کسی شخص پر طاری ہو تو اس حال میں اکسیر کا درجہ رکھتی ہے یہ سورہ مبارکہ، اس لیے کہ یہ نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی حالت قبض میں۔ اس میں اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والضحیٰ، قسم ہے دن کے دھوپ چڑھنے کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے یا ساکن ہو جائے، سجا کے دونوں معنی سکون۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو رخصت نہیں کیا ہے، نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور اس کے بعد جو وقت آئے گا اس قبض کے بعد وہ پہلی سے بھی بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا، اتنا کچھ دے گا، آپ کی محنتوں کے وہ نتائج سامنے آئیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے اے محمد آپ کو نہ پایا کہ آپ یتیم تھے، پھر پناہ دی، آپ کے لیے بندوبست کیا۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور پھر جب آپ شعور کی پختگی کو پہنچے اور غور و فکر کا مرحلہ آیا، حقائق میں انسان کو سوچ بچار کا مرحلہ آیا اور آپ کو دیکھا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگرداں ہیں تو ہدایت دی۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور پایا آپ کو تنگ دست تو غنی کر دیا۔ فاما الیتیم فلا تقہر، ہم نے آپ کو یتیم پایا، پناہ دی، اب آپ بھی یتیم کے سرپرستی کیجئے، کسی یتیم کو اس کے اوپر کوئی جبر نہ ہو، سختی نہ ہو۔ واما السائل فلا تنہر، اور آپ جب کہ تلاش حقیقت میں سرگرداں تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی، اسی طریقے سے اب آپ کو بھی کوئی شخص سائل بن کر آپ کے پاس آئے سوال کرے، اسے جھڑکنا نہیں ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو ہدایت تمہیں دی ہے ہم نے اب اسے عام کرو، یہ نعمت ہے، آپ کے رب کا انعام ہے، یہ ہدایت جو آپ کو عطا ہوئی ہے اس کو بیان کرو۔ اس کے بیان کرنے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے انعامات کا چرچا انسان کرے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور یہ بھی ہے کہ اس کو پھیلائے اور عام کرے، دوسروں تک پہنچائے، ورنہ وہ بخل ہو جائے گا کہ وہ دولت جو ہے ہدایت کی اس کو آدمی صرف اپنی ذات تک محدود رکھے اور اس کا جو خیر ہے وہ۔ جی ویور، یہ ان کو آپ نے سنا اور اینڈ تک ان کو سنیے گا، اور یہ بیسیکلی انہوں نے روز ہم دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں کہی ہیں کہ انسان، ہم لوگ عام انسان ہیں، بالکل۔ یہ انہوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوپر جو اللہ پاک نے جو سورت بھیجی اس میں بھی تھے تو اللہ پاک کے نبی تھے لیکن انسان تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان کو کسی سٹیج پہ مایوسی تو نعوذ باللہ نہیں کہہ سکتے، تھوڑی ان میں پریشان تو ہوتے تھے، وہ اپنے قوم کو دیکھ کے، اپنے امت کے حالات دیکھ کے، تو اللہ پاک نے وہ دہا جو سورت انہوں نے سنائی، وہ سنائی کہ کیا محمد ہم نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا، کیا ہم نے تمہیں پہلے نہیں دیا تھا۔ تو یہ نبی ولی جو ہے وہ تھوڑا سا کبھی ایک موقع، ایک ایسا لمحہ آتا ہے
کہ اس میں تھوڑا ان کو بھی پریشانی کہہ لو، غم کہہ لو، یا کچھ فکر لاحق ہوتی، تو ہم لوگ عام انسان کی بات کر رہے ہیں. عام انسان مایوسی دیکھیں، ہم لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہمیں اللہ پاک نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مایوسی کفر ہے. کفر اس سے بڑے کوئی حالت ہے ہی نہیں کہ کافر ہو جانا. تو کسی کو ماننا نہیں، اللہ کو نہیں ماننا، کوئی دین نہیں، کوئی کچھ نہیں. تو کوئی بھی انسان ہے دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو مانتا ہے. تو جو کسی کو نہیں مانتا، کسی مذہب کو نہیں مانتا، کسی اللہ کو بھی نہیں مانتا، وہ کافر ہے. تو اس سے بڑا درجہ کوئی نہیں، کسی بددعا سمجھو کسی کو نہیں ہے. تو مایوس ہونا جو ہے، اب آجے عام آدمی کا، عام آدمی، ہم لوگ عام آدمی ہیں. عام آدمی جب ایک عام ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، ذرا اس کے پاس کوئی 4 پیسے آ گئے اور حالات اچھے ہو گئے، تو عموماً لوگ، سب نہیں، 100% نہیں کہیں گے، عموماً لوگ نا بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، ذرا اکڑ کر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. میں دیکھو میں نے کیا کر دیا، میں نے کیا کر دیا. اچھا وہی بندہ جو اس نیچر کا بندہ ہوتا ہے، وہ دونوں حالتوں، اسرار صاحب نے کہا کہ جو اس طرح ٹائپ کا بندہ ہے، دونوں حالتوں میں سم ٹائم ایگریسو ہو جاتا ہے. خوشی ملی تو بگڑے ڈال رہا ہے، اگر اس کو غمی مل گئی تو پریشان ہو کے، اور ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ ایسے لوگ پھر خودکشیاں کرتے ہیں. یعنی خودکشی انسان ہی کرتے نا، کوئی اوپر سے فرشتے آ کے خودکشی نہیں کرتے. ایک مایوس بندہ ایک ہو گیا. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ مایوسی کفر ہے، کہ اللہ کی رحمت سے کسی بھی سٹیج پہ کچھ بھی ہو جائے مایوس نہیں ہونا. کیونکہ اللہ پاک نے اپنے نبی سے فرمایا کہ میں نے تمہیں وعدہ نہیں کیا تھا، میرے پہ اعتبار نہیں تھا. تو اس طرح کی چیزیں اللہ پاک نے جو بندہ پیدا کیا ہے، اس کو اینڈ تک اس کو ہر چیز اس کے لیے مہیا کی ہے. انسان اپنی غلطیاں کرتا ہے، اپنی غلطیوں سے مصیبت میں آتا ہے، اپنی غلطیوں سے کرتا ہے. لیکن جب خوشی ہوتی ہے، جب کامیابی ہوتی ہے، تو کہتا ہے افضل، دیکھو یہ افضل نے کیا کر دیا، یہ بنا لی، یہ بنا لی، یہ بنا لی. اچھا اسی بندے کو جب پریشانی آتی ہے تو نارمل انسان کیا کرتا ہے، جی اللہ نے میرے اوپر مصیبت ڈال دی، اللہ کو میں ہی نظر آ رہا تھا، میرے کام نہیں چل رہا. وہ پھر بابوں کی طرف اور تعویذوں کی طرف، اس طرف. تو وہ اس طرح انسان کو، میں ہوں کوئی عام آدمی کو نہ خوشی میں بہت زیادہ بگڑے ڈالنے چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر وہی بندہ اللہ نہ کرے پریشانی آتی ہے، کاروبار ہے، یہ دنیا نام ہے اونچ نیچ، یہ ایک دنیا بال کی مانند ہے. آج بال ایسے ہے، یہ گھومتے 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 اس نے نیچے آنا، نیچے والے نے اوپر آنا. کوئی انسان دنیا کا نہیں کہہ سکتا آج میں خوشحال ہوں تو کل پریشانی نہیں آئے گی، پریشان ہوں تو خوشحالی نہیں آئے گی. لیکن ان کے جو لیکچر کا مین مدعا جسے ہم کہیں، یا مین مقصد، کہ انسان کو میانہ روی رہنا چاہیے. میانہ روی میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. پریشانی بھی اگر آئی ہے، آزمائش آئی ہے، تو بھی اللہ کی طرف سے. اگر خوشحالی آئی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے. لیکن خوشحالی میں ٹانگیں نہ لتا نہ مارے لوگوں نے، اور جو پریشانی آ گئی تو خودکشی نہ کرے. یہ بہت بڑا سبق ہے. انہوں نے چھوٹی سی 5-7 منٹ کی سپیچ ہے، لیکن یہ بہت بڑا سبق ہے عام انسان کے لیے، ہمارے لیے، ویور کے لیے، سب کے لیے، کہ میانہ روی اور اللہ کا شکر اور مایوس نہیں ہونا. مایوس ہونا جو گناہ، اس سے بڑا کفر سے بڑا کیا ہے؟ مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر بندہ کفر کا، اللہ نے اس کو کفر کا لگا دیا کہ یہ کافر ہے، تو اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. تو مایوسی گناہ ہے، حالات بدل جاتے ہیں. اور میانہ روی جو ہے وہ بہترین چیز ہے. اور نہ چھلانگے لگائے بندہ اور نہ خودکشی پہ آ جائے. تو یہ بیلنس رکھنا چاہیے. لیکن پھر بھی ہم لوگ عام انسان ہیں، تو سیکھنا جو ہے، سیکھنا، سمجھنا، آخری سانس تک بندہ سیکھ سکتا ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اس سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اور اس سے بڑا کوئی بدبخت انسان نہیں ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کے کفر کی طرف چلا جاتا ہے. تو ناظرین، یہ ہماری کاوش اچھی لگی ہوگی آپ کو. انشاءاللہ ہم اس طرح کی چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں. اور ہم کسی بھی کوئی بھی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں نا ویور، ہم کسی کو، میں الحمدللہ میں وضو میں ہوں، کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کرتے، کسی کو ذہن میں رکھ کے نہیں کرتے. ایک جنرلی بات کرتے اور انسان کی بات کرتے، فلاح کی بات کرتے. اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی. سم ٹائم ہوتے ہیں ہمارے حلقہ احباب میں، وہ کہہ دیے میں نو ذہن سے رکھ کے کر رہے. یہ جنرلی بات ہے، ہم وضو میں بات کر رہے ہیں، یہ جنرلی بات ہے. ٹل دی نیکسٹ ویڈیو، السلام علیکم، خدا حافظ.